على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ستاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں. ستاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں. خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے. اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند. خدا کا حسن انتخاب لاجواب. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر. شریک خدا اور جواب محمد. نماز والا درود شریف. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماؤں، بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے. آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ استاذ القرہ، محبوب القرہ جناب قاری ابو بکر صاحب صدیق اور اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری خبیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور خلوص محبت بری دعوت پر حاضر ہوا ہوں. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول کرے کہ ماضی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. اور دوسری دعا میں یہ کروں گا، بچوں پہ کنٹرول. دوسری دعا میں یہ کروں گا، یا اللہ یہ جو کافی دیر سے حضور کے دیوانے، پروانے، مستانے یہ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو دنیاوی چکروں سے آزاد کر کے بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرما لیں. جناب عزت مآب، ہم سب کا فخر، ہم سب کی دستار، ہم سب کا سرمایہ، قیمتی اثاثہ جناب علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی
دامت برکاتہم العالیہ نے جو میرے بارے میں الفاظ کہے ہیں، میں اپنے لیے وہ دعا سمجھتا ہوں، باقی مقام اور مرتبہ جو ان کو پنجاب حکومت نے عطا کیا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ پابندی تو نہیں؟ میں نے اتنا شاندار خطبہ پڑھا، آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ڈاکٹر اجمل قادری صاحب ادب کے موضوع پر بہت شاندار بیان کر کے تشریف لے گئے، اللہ سب کو سلامت رکھے، کہو آمین۔ اشتہار کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، کہ حضور کی ختم نبوت کا ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ تحفظ کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا اور کچھ عقیدہ ختم نبوت پر انشاءاللہ تقریر کا آغاز کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ میرے اللہ نے رشد و ہدایت کا خزانہ جب تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے وہاں سے شروع کیا، اور امام الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا، اور رشد و ہدایت کا خزانہ محمد کی ذات پہ ختم کر دیا۔ علامہ شبیر صاحب ذرا ابتدائی کلمہ، کرسی تھوڑا جگہ کرو، توجہ میرے کو۔ عقیدہ ختم نبوت کیا کہا میں نے؟ نہیں، اس طرح سے بات نہیں چلی۔ میں تقریباً 5 بجے کا آپ کے شہر میں آیا ہوا، لیکن میری قسمت ہے، مجھے وقت اس وقت دیتے ہیں جب لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ میری قسمت ہے، مقدر ہے۔ حضرت لاہوری کی مسجد میں 1:30-2 بجے میرا بیان شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے، عقیدہ ختم نبوت محمد الرسول اللہ کی آبرو ہے، عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کا مہر بھی ہے، مرکز بھی ہے، عقیدہ ختم نبوت ہماری جان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ جن کا ہے وہ بلند آواز سے بولیں۔ بس 10 منٹ مجھے دے دو، پھر میں انشاءاللہ موٹر وے پہ چڑھتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت دین و اسلام کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے، اور اسلام اور دین کی ساری بنیاد اس عقیدے کے اوپر ہے۔ علامہ شبیر صاحب اگر اس عقیدے میں بال برابر بھی فرق آ گیا، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں، اس بندے کو نہ شفاعت مصطفیٰ ملے گی، نہ خدا کی رضا ملے گی۔ ایک ایک جملہ ذرا غور سے سن لیں۔ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی جن کو اللہ نے زبان دی ہے اور جنہوں نے فیڈر نہیں ماں کا دودھ پیا ہے وہ بولیں گے اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی، قیامت تک کوئی رسول، قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی۔ میں پھر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، سمندر ابلے، کراچی کا سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی۔ ابھی بھی ذرا مجاہدوں والی آواز نہیں ہے، میں بیان مجاوروں کو نہیں کر رہا، مجاہدوں کو کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، نہیں سمجھ آئی؟ اگرچہ حضور کے بارے میں، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، وہ میں، وہ خم، وہ صراحی، وہ جام ابھی باقی ہے۔ قرآن بھی دائمی، جس پہ یہ اترا ہے اس کی رسالت و نبوت بھی دائمی۔ مجھے سبحان اللہ کی ضرورت ہے، میں نے مکھن نکال کے دینا ہے۔ قرآن بھی دائمی ہے، جس نبی پہ اترا ہے اس کی نبوت اور رسالت بھی دائمی ہے۔
قرآن مجید خاتم الکتب ہے اور حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کسی ذلی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، محمد عربی کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کا ترجمان بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات، کتنی؟ 200 احادیث یہ دلالت کر رہی ہیں، یہ آواز دے رہی ہیں 1400 سال گزر چکے ہیں، ذات مصطفیٰ پر ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ بلکہ لاہور والوں، میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، ایک دروازہ بند نہیں ہوا، علامہ صاحب، ایک دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ بس کوئی اور کٹا نہ کھولنی ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہو سر، آواز میری طرح، مجھے ایسے نعرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ختم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ میری طرف، ختم نبوت کا غدار، علامہ صاحب، ختم نبوت کا غدار ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا، کہو بے شک۔ پھر جو ختم نبوت کا غدار ہے ہم اس کا تعاقب کریں گے، ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ ابھی میں برطانیہ سے آیا ہوں، ابھی مجھے شینجن ویزا ملا، 29 ملکوں کا، وہاں بھی ختم نبوت بیان کر کے آ رہا ہوں، سبحان اللہ، ہی نہیں کر رہا، تو ہم تعاقب کریں گے۔ بلکہ علامہ صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ، ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، پیار کی دعوت دیتے ہیں، محبت کی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو راحت ملے گی تو آمنہ کے لال کے ختم نبوت کا جھنڈے تلے ملے گی۔ دائیں بائیں نہ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا، آ جاؤ، ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ۔ اس لیے جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں علامہ شبیر عثمانی کی موجودگی میں کہتا ہوں، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ تشریف لے جائیں، آپ کے تقاضے بہت ہوتے ہیں، تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ کچھ میں نے سرپرستی کرنی ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، تشریف لے جائیں۔ میں نے آپ کی توجہ میری طرف، میرے مقدر میں ہوتا ہے جب میرا نمبر آتا ہے سٹیج بھی خالی ہوتا ہے اور بندے بھی بلیلر کی طرح گر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں سارا کچھ ہی سناواں گا لیکن توجہ کرو تھوڑی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرو، تحفظ ختم نبوت، یہ جلسہ کاری خبیب نے کرا ہے، اللہ نے بھی 2 جلسے کیے ہیں، سبحان اللہ کہو۔ او جو اللہ نے جلسہ کیا نا اس کا اشتہار بھی قرآن میں موجود ہے، اب میں وہ تلاوت بھی کروں گا، اشتہار بھی دکھاؤں گا، پھر اسی آیت کے ارد گرد طواف کرتے رہو گے، طواف کرتا رہوں گا، میری تقریر اسی آیت کے ارد گرد طواف کرے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، سبحان اللہ کہو ذرا۔
بیٹھ جائیں بھائی، بھائی بیٹھ جائیں، جہاں کرسی خالی ہے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے 2 جلسے کیے، ایک جلسہ کیا الستو بربکم، تو آواز آئی قالوا بلا، ہاں اللہ میاں تو ہمارا رب ہے۔ اب دوسرا جلسہ ختم نبوت کا ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل ان کو لاؤ جن کے سروں کے اوپر میں نے نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے، کوئی اور بندہ میرے اس جلسے کے اندر نہ آئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے آ گئے۔ اللہ نے خطاب کرنا شروع کر دیا انبیاء کے مجمع میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اب میں آیت کے ارد گرد گھومنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرو۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ یہاں میں نے 5 منٹ کھڑے ہونا، توجہ کریں۔ نبوت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ یا اللہ پھر لاہور والے پوچھتے ہیں کیا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد، تمہارے نبیوں تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ بڑی محبت سے ذرا 10 منٹ دے دو مجھے۔ تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ انبیاء کہنے لگے یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ ایسا ہوگا، وہ چلے گا تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ وہ چلے گا تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ مجھے پیشانی دکھائے گا، میں قبلہ ہی بدل دوں گا۔ یا اللہ وہ آخری رسول کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اشارہ کرے گا، مٹھی والی کینکریں کلمہ پڑھ لیں گے۔ اشارہ کرے گا، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ درخت دوڑتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ سعید صاحب یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جن گلیوں سے گزر جائے گا 3 دن تک ان گلیوں سے خوشبو آتی رہے گی۔ یا اللہ وہ آخری رسول کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے سونے کا وقت آئے گا، میں اس کو کعبے کے اندر سلا دوں گا۔ یا اللہ وہ آخری رسول کیسا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا اس کے پسینے کے اندر بھی خوشبوئیں آئیں گی۔ دنیا کے بادشاہ باتھ روم میں جائیں گے، بدبوئیں اٹھیں گے، وہ جائے گا وہاں سے بھی خوشبوئیں اٹھیں گے۔ ہاں وہ کیسا ہوگا؟ دنیا کے لوگوں کے لیے سکوٹر، سائیکل، کار انتظار کے اندر، اس کے لیے براق انتظار کے اندر ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ایسا ہوگا کبھی فرش پہ چلے گا، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ آخری میرا رسول آئے گا، وہ حسین ہوگا، نازنین ہوگا، محجبین ہوگا، دل نشین ہوگا، نئی ساری کائنات سے بہترین ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ 2 منٹ دو مجھے ذرا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا،
مزہ نہیں آ رہا. وہ ایسا ہوگا وہ قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا, وہ گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا, وہ عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا. اس کے نکاح کے اندر جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. وہ ہاں کرے گا حلال کر دوں گا, وہ نہ کرے گا حرام کر دوں گا. وہ بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا, وہ کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا. وہ مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا. وہ کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈالے گا میں رات بنا دوں گا. وہ زلفیں ہٹائے گا میں دن بنا دوں گا. وہ غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا. وہ راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا. جن کو مزہ ہے سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ میری طرف رہے, میں ایک ہی آیت پہ. ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد نبیوں کو خطاب اللہ کر رہا ہے, تمہارے بعد میرا رسول آئے گا. یا اللہ اس کا مقام کیسا. سنو لاہور والو, جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ, سورج روشنیوں سے اعلیٰ, جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ, جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ, جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ, لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ, جس طرح رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ, جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ, جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ, صحابی تابی سے اعلیٰ, تابی تبا تابین سے اعلیٰ, امام اولیاء سے اعلیٰ, اسلاف اخلاف سے اعلیٰ, مفسر محدث سے اعلیٰ, معلم مبلغ سے اعلیٰ, عالم عابد سے اعلیٰ, اسی طرح وہ آخری پیغمبر سب نبیوں سے اعلیٰ ہوگا. بیٹھ جا دیوانے بیٹھ جا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا, فرمایا ایسا ہوگا. نہیں سمجھ آئی حال 10 منٹ میں نے اس پہ لگا دیے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھے. ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد میرا رسول آئے گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا, وہ ایسا ہوگا. لاہور والو, لاہور ہے یا شور ہے یا غور ہے, سبحان اللہ غور. لاہور والو توجہ کرو, وہ ایسا ہوگا. ہمارا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے, اللہ قادر قدیر ہے, محمد سراج منیر ہے, اللہ لا ریب ہے, محمد بے عیب ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کلال ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی خدائی ہے, اس کی مصطفیٰ ہے, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, اس کی بخشش ہے, اس کی سفارش ہے, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ لیتا رہے گا, اسے دینا آتا ہے, اسے لینا آتا ہے, اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے, وہ راج والا ہے, محمد معراج والا ہے. آواز نہیں آئی مجھے پانی سے. نہیں ایسی آواز میں کیا تقریر کروں یار, سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ میری طرف رہے ذرا. وہ راج والا ہے, محمد معراج والا ہے. کلمہ سناؤ لا الہ. سارے پڑھو. کرسی بڑی مہنگی ہوتی ہے, میں کی تانوں دساں, وقت ضائع کراں تہاڈا. 8 فروری نو الیکشن ہویا نا, ایک ایم این اے ایک ایم پی اے جج کے سامنے پیش ہوئے. جج ایم این اے سے پوچھنے لگا آپ نے الیکشن لڑنا ہے قومی اسمبلی کا؟ جی ہاں. اچھا اے دس بھئی عشاء دیاں کنیاں رکعتاں ہوندیاں نے؟ کہندا 20. پیچھے کھڑا سی صبائی والا, او دا کوئی چلا چلا لگا ہونا یا مولویاں دے ٹھائے چڑھے ہونا کتے. انہوں نے کہا 17 ہے 17. کہنے لگا 20 نہیں مندا پیا تو 17 کہی جانا. میرے پاس سودا بہت ہے لیکن میں نے تقریر سنانی ہے, سبحان اللہ کہو سر. پھر ایک دفعہ جلوے سے سبحان اللہ کہو سر. میری پانی والی بوتل ادھر رکھو, ادھر.
توجہ میری طرف رہے، میں نے بور نہیں ہونے دینا، انشاءاللہ 1.25 گھنٹے کروں گا، سبحان اللہ۔ 1.5 گھنٹے بعد گلا کھلتا ہے، 1:45 بجے بریک لگاؤں گا۔ 11:30 ہو گئے نے، 12:30 تے 1:30۔ میرے آنے پہ راضی ہو نا؟ میرے آنے پہ راضی ہو، ناراض ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو ناراض ہے۔ بس کہتے مولویوں کو سیاست نہیں آتی، توجہ میری طرف کریں۔ وہ راج والا ہے محمد میں، راج والا ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے لاہور والوں، میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ نہیں مزہ نہیں آیا؟ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ وہ ایسا ہوگا چلے گا فرش پر، کبھی میرا مہمان بنے گا۔ یا اللہ پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ 2 نکاتی حلف نامہ، علماء کرام 2 نکاتی حلف نامہ۔ یا اللہ وہ آخری رسول ہوگا جی، تو کیا کام ہوگا اس کا؟ توجہ رکھنا، کچھ لے کر جاؤ۔ مصدق لما معکم، کیا کام ہے؟ مصدق لما معکم، نبیوں کو تمہاری تصدیق کرے گا۔ اللہ پاکستان کے 3 محکموں سے بچائے، ہسپتال، کچہری اور تھانہ۔ آمین تو پہلے سمجھ نہیں میں کیا کہہ گیا۔ وہ میرا نبی تصدیق کرے گا، مہر لگائے گا۔ جس کی وہ تصدیق کرے گا وہ نبی ہوگا، وہ رسول ہوگا۔ جس کی وہ تصدیق نہیں کرے گا وہ رسول نہیں ہوگا، وہ فضول ہوگا۔ توجہ نہیں آپ کی؟ وہ فضول ہوگا۔ وہی ہے اس کی تصدیق کرے گا، صحیفہ ہے اس کی تصدیق کرے گا، آپ کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرے گا۔ جس کی تصدیق آمنہ کا لال کرے گا، مہر لگائے گا، جس کے اوپر مہر لگا دے گا، توجہ نہیں ابھی، جس کے اوپر مہر لگائے گا وہ رسول ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ اور جس کے اوپر میرا پیغمبر مہر نہیں لگائے گا، تصدیق نہیں کرے گا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ ایسے آدمی کو ماننا تو درکنار، سوچنا بھی کفر ہوگا۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں شوکت و حشمت کا پیام، اور مسلمہ کے جانشین گرا کٹوں سے کم نہیں، جیب کتر کے لے گئے پیغمبری کے نام پر۔ وہ نبی نہیں ہوگا۔ جس کی حضور تصدیق نہیں کریں گے وہ نبی، وہ نبی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی نہیں ہوگا، وہ غبی ہوگا، وہ ذلی نہیں ہوگا، شیخ چلی ہوگا، امریکہ کی بلی ہوگا، وہ بروزی نہیں ہوگا، موزی ہوگا، وہ موزی ہوگا۔ قادیانیوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر رضائی لے کر یا کمبل لے کر 5 منٹ کے لیے سوچو، تم نے نبوت کی کرسی پہ کس کو بٹھا دیا؟ تم کس کو مان رہے ہو؟
تم نے اس کو نبوت کی کرسی پہ بٹھایا، نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ، ساری دنیا تنگ۔ مسکرانا بھی ثواب ہے، بولو بولو ذرا سبحان اللہ کہو۔ میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے مرزے کی، میرے پاس تصویر ہے، او تصویر کے تے مجھ نو بکھا دیو نا تے مجھ قلعہ پٹا کے شیخ پورے دا پھاٹک بھی ٹپ جائے گا، اتنی گندی شکل والا۔ کہہ دوں میں ایک جملہ، سچے نبی کی پہچان نہیں سمجھے آپ، سچے نبی کی پہچان اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ جس بستی میں اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے، پوری بستی سے اللہ حسین و جمیل بنا کر بھیجتا ہے، اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تو اتنا حسین و جمیل ہے، تیرا بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ ایک شعر پڑھ دوں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ اتنی دیر سے بیٹھو، ایسی تقریر کوئی نہیں سنائے گا، سبحان اللہ کو۔ کوئی ورائٹی ہے تو مجھے آخر میں لایا جاتا ہے، سبحان اللہ کو۔ ایک قادیانی مجھے کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، میں کہا نہیں مانتا، میں نے کہا نہیں مانتا، کہتا اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کان من الکافرین؟ ستے رہو، 12 بجے کے بعد یہی کچھ ملتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، تمام مسالک کا عقیدہ، تمام مکاتب کا عقیدہ، سب کا عقیدہ، حضور کے بعد نبی آنا کوئی نہیں۔ آپ کا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے حضور کے بعد نبی؟ بولو نہیں، وہ بولو گے تو اگلا جملہ سمجھ آئے گا نا، پھر تو اڈی تھکاوٹ بھی اتر جائے۔ حضور کے بعد کوئی نبی آنا، پھر ایک دفعہ حضور کے بعد نبی کوئی آنا، وہ کہتے ہیں آنا ہے، میں نے کہا پھر کانا ہے، سبحان اللہ کہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، ابھی نہیں پہنچے آپ، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے ایسا بنا دیا۔ سعید بھائی عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے جہاں سے نبی پیدا ہو کے آتے تھے اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے۔ نہیں مزہ آیا، وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ یہ ایسا ہیرا تھا، یہ ایسا موتی تھا جو ابراہیم نے امتحان در امتحان دے کر اللہ سے مانگ کر ہمیں دیا۔ جملے کو ضائع نہ کر دینا، آواز آتی ہے، یہ ایسا ہیرا تھا میرے خزانے میں، اب نہ جہان کے اندر ہے نہ تقدیر والی دکان کے اندر ہے۔ بیٹھو 1.5 گھنٹہ ہو، ایک بندے دی بھی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ پھس گئے ہو، پھس گئے ہو۔ کرسی تے جیڑا بہ جاوے 8 سال تے وہ نہیں اٹھدا، نہیں پہنچے، تسی سیاستدان نہیں ہے گے، سمجھ آئی؟ وہ نبی نہیں، وہ غبی ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ ہم اعلان کہتے ہیں، ہم گلی میں کہتے ہیں، چوکوں میں کہہ رہے ہیں، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ خاموش رہے جو سن کر توہین پیغمبر،
وہ بزدل ہے، وہ بے شرم ہے، خوددار نہیں ہے۔ بیٹھ جا دیوانے، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ نعرہ لائن پر کٹا ہور نہ کوئی کھول دیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا اچھی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ توجہ ہے میری طرف ذرا؟ میں ایک ہی بات پہ کھڑا، مصدق لما معکم، رہ گئی دو، کہتا ہے انشاءاللہ 2 گھنٹے مک جانی ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا، جس کی نہیں کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم اعلان کر رہے ہیں ہر حال میں حق کا بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے۔ منبر نہیں ہوگا، سرے دار کریں گے۔ جب تک منہ میں ہے زبان، سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ اب میرے ساتھ کہنا ہے، کاذب کی نبوت کا ہم پھر کہو زور لگا کر، کاذب کی نبوت کا ہم جاگیں گے بھی، جگائیں گے بھی۔ سبحان اللہ کہو۔ جلسے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جاگو اور جگاؤ۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، سندھی ٹوپی والے میری طرف دیکھ، وہ کیسا ہوگا۔ کھول دے میں شیشی، ایک بندہ ہی ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا 1,24,000 انبیاء، اللہ نے کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ مقام ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ میرے ذوق کے مطابق سبحان اللہ نہیں ہے۔ چلو جو اونچی سبحان اللہ کہے گا اس کا اونچا مقام ہوگا، جو آہستہ کہے گا اس کا کوئی اور ہی پروگرام ہوگا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کے جھرمٹ میں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا رانا عبدالجبار صاحب۔ 1,24,000 انبیاء کے جھرمٹ میں اللہ نے اگر کسی کی نبوت اور رسالت کی قسم کھائی ہے، یہ وی آئی پی پروٹوکول اگر ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ ایمان تازہ کرو۔ یاسین والقرآن الحکیم، آگے قسم کھا رہا ہے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ اب میں لاہور والوں کے لیے انڈیا سے تحفہ لے کر آیا ہوں، اسی آیت کے مطابق سنو ذرا، ایمان تازہ کرو۔ تیری خاموشی بھی اذان، آقا آقا تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، سننا سعید بھائی، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ موتی کاٹ کے دے۔ اب میں 4 آیات پڑھوں گا جس کے آخر میں سین آئے گا۔ جمعیت علماء اسلام سین پڑھ دیں میں، بولو پڑھوں؟ میں نے اس سے بھی مکھن نکالا۔ کیا
نمبر 1 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. آخر میں کیا آیا؟ ان اول بیت وضع للناس. عرفان بھائی میری طرف دے. نمبر 3 کنتم خیر امت اخرجت للناس. مزہ نہیں ہے؟ نمبر 4 قل اعوذ برب الناس. یا اللہ لاہور والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھی 4 آیات آخر میں سین، آخر میں سین. میرے اللہ ذرا بتا دے کہ کیا واقعہ ہے، کیا اس کا مطلب نکل رہا ہے. لاہوریو دامن پھیلاؤ، میں موتی دینے لگا ہوں، ہیرا آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں. آواز آتی ہے قرآن پر کتب ختم ہو گئی ہیں. پہلی ہے قرآن پر کتب ختم، مرکزیت کعبے پہ ختم، امت اسلام پہ ختم، ربوبیت خدا پہ ختم، نبوت مصطفیٰ پہ ختم. 1 منٹ بھی میں نے ضائع نہیں کیا. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. ٹھہرو لا دو قاری صاحب لا دو. ایک جملہ کہتا ہوں، آخری صف میں آخری کرسی پہ بیٹھنے والا بندہ بھی سبحان اللہ کہہ کے داد دیں. وہ جملہ سنیں اور اپنے دل کے اوپر لکھ لیں. سچے نبی کی پہچان، سچے نبی کی پہچان ان پہ کتابیں اترا کرتی ہیں، وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے. مولانا سچے نبی کی پہچان اب گونج آئے سبحان اللہ کی. جب میرا یہ او بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، جنگ بازار نہ بناؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے. ادھر دیکھو، سچے نبی کی پہچان جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ پورا کرتا ہے. کسی قادیانی سے پوچھ لینا محمدی بیگم کا کیا قصہ تھا، تو پتہ ہی کوئی. تجھے سارے سوکیو ریونڈ جاؤ کو چلا 4 مہینے لا کے آؤ سبحان اللہ کو. کسی قادیانی سے پوچھنا محمدی بیگم کا مرزے کے ساتھ کیا قصہ تھا، ایتھے ہی کام ہو جائے گا. سچے نبی کی پہچان لگاؤں میں کہنا، سچے نبی کی پہچان اس کا وصال، اس کا وصال وہی ہوتا ہے جس جگہ کو وہ پسند کرتا ہے. تو اس کا وصال کہاں ہو؟ سعید کو پوچھ لینا. اور تیرے صدقے جاواں رانا صاحب زندہ باد. ہر رانا ہے تم تے شیشی کھول کے رکھ دیتی سبحان اللہ کہو. سچے نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا.
اور ہمارا نبی روایت کریندا صحابی مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا چنو سی چودویں تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ قسم رب دی چن مدم نظری آوے محمد دا چہرہ سنا نظری آوے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ جہاں آتا ہے سب سے زیادہ حسین و جمیل بن کر آتا ہے۔ اب میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، عاشقوں سے سبحان اللہ کی داد لینا چاہتا ہوں، اگر میرے جملے پہ مزہ نہ آئے اور آپ کی تھکاوٹ نہ اترے تو سبحان اللہ نہ کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، نبیوں میں میں آپ کے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں تم میرے حصے میں آیا ہو۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دو ذرا۔ اور دو انگلیاں حضور نے کر کے یوں فرمایا، میں پہلے آ گیا ہوں، قیامت میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی قیامت آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا، نئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ اچھا ادھر دیکھو، یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیان، نبوت کی مہر، حضور نبوت کی مہر، حالانکہ یہ ترجمہ 1400 سال کسی نے نہیں کیا۔ نبوت کی مہر نہیں ہے، نبوت پر مہر ہے۔ آواز نہیں آئی؟ حضور نبوت پر مہر ہے، نبوت کی مہر نہیں، نبوت پر مہر۔ وہ کہتے ہیں نبوت کی مہر، تو ہمارے مرزے پر بھی حضور نے مہر لگا دی ہے۔ وہ مہر اتنی سمجھدار تھی، وہ اتنی عقل مند تھی، لاہور والوں، ابو بکر پہ نہ لگی، عمر پر نہ لگی، عثمان پر نہ لگی، علی پر نہ لگی، طلحہ پر نہ لگی، زبیر پر نہ لگی، پیران پیر پر نہ لگی، ابو حنیفہ پر نہ لگی، کربلا کے شاہ سوار حسین پر نہ لگی۔ وہ مہر اتنی سمجھدار اور عقل مند تھی کہ چلتی 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 صدقے جاواں تیرے، قربان جاواں تیرے، کوئی گل سمجھ پلے پئی ہے؟ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو تصدیق کرے گا وہ نبی ہے، اس کو مانو، جس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ دو نکاتی حلف نامہ مولانا طلحہ صاحب، یا اللہ آخری رسول آئے گا، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یا اللہ ہم کہاں، وہ آخری نبی۔ اللہ نے فرمایا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، پورا کر دینا میرا کام ہے۔ قاری صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تقاضے دبا کے بیٹھے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حاضر ہو جاؤ، حاضر، کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن قاری چھوڑ کے چلا گیا۔ میری قسمت توڑا بھی نصیبہ تے میرا بھی مقدر، سبحان اللہ کہو، رل کے بھگتاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وعدہ کرو دو چیزوں کو۔ یا اللہ پورا کیسا ہوگا؟ فرمایا پورا میں کروں گا۔ آج کل کے سیاست دانوں جیسا تھوڑا وعدہ تھا۔ اللہ نے کہا فرمایا وعدہ کرو میں پورا کروں گا۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی، اللہ میاں فرمایا وعدہ کرنے کا وقت آ گیا، چلو 1,24,000 انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کرو اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تیرا محبوب کہاں ہے، پر میں مکہ میں چلا جا۔ جبریل مکہ میں چلا جا۔ جب کوئی سننے والا مسکراتا ہے نا تو پھر میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ ہاں ہاں جا، مکہ میں چلا جا، ام ہانی کے گھر میرا محبوب آرام کر رہا ہے، اسے لے کر آ۔ لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا جبریل۔ یا اللہ کون کون سی چیزیں؟ پر میں نام لے کر نہیں جگانا، کنڈا کھڑکار کر بھی نہیں جگانا، نام لے کر نہ جگانا، کنڈا کھڑکا کر نہیں۔ یا اللہ
پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبریل چھت کی طرف سے اندر داخل ہو جانا، میرے محبوب کی پاؤں کی تلیوں کو چومنا تیرا کام ہوگا، جگا دینا میرا کام ہوگا۔ عرفان بھائی، جبریل اندر داخل ہوا، حضور آرام فرما رہے تھے، تلیوں کو بوسہ دیا، پر ملے نا، پر لگایا، ٹھنڈک پہنچی، حضور بیدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خیر ہے، ادھی رات ہی آگے؟ کہنے لگا جی خیر ہی ہے، اللہ نے بلایا، میں تو انہوں لین واسطے آیا۔ وجہ کی ہے جبریل؟ وجہ؟ انہوں نے کہا جی وجہ دا تے میں نو پتہ نہیں، بس اتنا کہ پتہ ہے کہ اج مختار کل نے حبیب کل دی دعوت کیتی ہوئی ہے۔ تسی بھی کدی کدی مولویاں دی کر لیا کرو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ آج مختار کل نے، قاری صاحب بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، ابھی میں نہیں چھوڑتا ہے، آپ نے مجھے بڑا خراب کیا ہے، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ 7 بجے دا ہے، کتنے بجے دا؟ 5 بجے دا ہے، بیٹھو ادھر آ جائیں۔ اب میں ان کو انشاءاللہ رجا کر بھیجوں گا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ نخرہ وخرہ میرے اندر نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں تو میں کیسے نہ سناؤں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تلیوں کو بوسہ دو اور جگا کر لاؤ، خیر ہے آدھی رات آ گئے ہو؟ جی اللہ بلا رہا ہے۔ وجہ؟ بس اور کچھ نہیں، آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی ہے، میں لینے کے لیے آیا ہوں، میرے لیے سواری کون سی لائے ہو؟ جبریل نے عرض کیا حضور جنت کا بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، نہ اسے تیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی رات نو سونے ہیں، تیل دا پا ہور ہوندا ہے، صبح 10 روپے ودیا ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ پمپانے والے لڑائی ہو رہی ہوتی، وہ ادھی رات ودا 12 بجے کے بعد عرفان بیچارے ستے ہوندے ہیں جب جانتے ہیں۔ جاؤ میرے محبوب کو جگا کر لاؤ۔ اب مزہ کراؤں آپ کو، بولو اب میں پہلے روحانی غذا دے لوں نا، پھر جسمانی غذا ہو۔ جزاک اللہ رانا صاحب، جزاک اللہ۔ جگا لیا، حضور نے فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا ہے، مجھے یہ بتا تمہیں کوئی مزہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ لوگ کھانا کھا کر کہتے ہیں مزہ آ گیا، لوگ سواری پہ بیٹھ کر کہتے ہیں مزہ آ گیا، لوگ مکان بنا کر کہتے ہیں مزہ آ گیا، اور جبریل تو نے میری تلیوں کو چوما، کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل نے عرض کیا آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ آدھے سے پہنچ گیا، میں ادھی تقریر ہو گئی۔ آپ سوچتے ہوں گے بابا جی نے کیا بیان کرنا ہے، بابا جی دن 3 بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ابھی کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، عصر کے بعد بھی کر کے آیا ہوں لاہور میں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ توجہ میری طرف، چل چل جبریل لے کر آ گئے سارے، عرفان میری طرف دیکھ لیں، آ گئے سارے جناب۔ 1,24,000 بیت المقدس میں جبریل نے بٹھا لیا براق پر، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، اللہ سب کو لے جائے۔ جو آہستہ کہے گا نا مولوی دی دعا کٹ لگ دی ہے، بد دعا زیادہ لگ دی، وہ 10 سال لیٹ جائے گا، کہو اونچی کہو آمین۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے، میری طرف دیکھنا، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نہیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روضے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ شعر پڑھ دوں، شعر پڑھ دوں، مدینے تے پڑھ دوں۔ شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا،
امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا. میری طرف دیکھیں. سارے نبیوں کو سعید بھائی سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھیں اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا. جو چمکون کی جبی میں تھی قرہ حضرات حضور کی جبی, جو چمکون کی جبی میں تھی کہاں ہے چاند میں. اتر لاؤ تو کوئی اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا. لے چلے جبریل بیت المقدس کے قریب جب پہنچ گئے, اللہ اس کو آزاد کرا دے, کہو آمین. کوئی ایوبی آ جائے سبحان اللہ کہو زے, کو عمر جیسا آ جائے اور اس کو آزاد کرا دے. غزہ میں بڑے برے حالات ہیں, توجہ کریں اور دعائیں کیا کریں, اللہ اس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرا دے, کہو آمین. جب سواری حضور کے قریب پہنچ گئی, مولانا طلحہ صاحب جب سواری قریب پہنچ 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پھر مجھے کہنے دو, بس میں کونین کی جب سواری گئی, بس میں کونین کی جب سواری گئی, آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی. انبیاء آ گئے, مرسلین آ گئے, مقتدی آ چکے تو امام آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں لاہور والوں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ پورا کر دیا, تمہاری شریعتیں ختم, قیامت تک محمد کی شریعت چلے گی. نبیوں سن لو, تم اپنی امت کے نبی تھے, یہ نبیوں کا بھی نبی ہے. آواز نہیں آئی ذرا, یہ نبیوں کا بھی نبی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں لاہور والوں, عقیدہ بناؤ, حضور خاتم النبیین ہیں, اپنا بھی بناؤ, اپنے گھر والوں کا بناؤ, بچوں کا بناؤ, دوستوں کا بناؤ, محلے والوں کا بناؤ. حضور خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کوئی احمدی, کوئی غیر احمدی نبی نہیں ہو سکتا. جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں لاہور والو, اس لیے کہ خدا ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے, محمد ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. روٹی دا ٹائم ہے, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما, صحت و عافیت نصیب فرما, خیر و برکات نازل فرما. ہاں, قاری عبداللہ صاحب بیمار ہیں, جو ہمارے اس ادارے کے سرپرست ہیں, محتمم ہیں, یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ یہ نبی کے عاشق دیوانے پروانے عشاء کے بعد کے بیٹھے ہوئے, یا اللہ ان کو اپنی رحمت اور حضور کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ان کا بیٹھنا قبول و منظور فرما, ان کا آنا جانا منظور فرما. اور مولانا خبیب یا اللہ مولانا خبیب صاحب اور قاری ابو بکر صاحب. قاری ابو بکر نے تو مجھے مکہ سے ٹیلی فون کیا کہ بھائی جلسہ خراب نہ کرنا, اس جلسے کے اوپر کئی حملے بھی ہوئے, مجھے تاریخ دے دو, میں نے کہا نہیں لاہور میں ہی جانا ہے. یا اللہ ہمارے اس جلسے کو اپنے دربار میں قبول فرما, قاری صاحب کی محنت کو قبول فرما, اس مرکز کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. بھائی سعید صاحب ہیں, یا اللہ ان کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما. جتنے علماء آئے ہیں یہ سارے